السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا سوال ہے وہ چونکہ آپ بھی تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کچھ عرصہ مجھے بھی پڑھانے کا موقع ملا، تو یہ بچوں کا بھی سوال ہے۔ بڑا ایک لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بڑا ایک یہ موضوع جو ہے وہ گردش کرتا ہے کہ ڈگری کا کیا معیار ہے، یا ڈگری جو ہے وہ ڈگری کے بغیر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امیر ہو رہے ہیں، عملی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے وہ چلا رہے ہیں اور بڑے اچھے عہدوں پر بھی ہیں۔ خود ذاتی طور پر مجھے بھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو مطلب جن کی ڈگری جو ہے وہ اتنی معیاری نہیں ہے یا ڈگری ہے ہی نہیں، لیکن وہ بڑے اچھی پوزیشن پہ ہیں۔ تو ان سارے معاملات میں ڈگری کی پھر کیا اہمیت رہ جاتی ہے، یا پھر نوجوانوں کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیوں پڑھائی کریں، کیوں ڈگری کے پیچھے بھاگیں؟ تو پھر جیسے جو ہے وہ ٹویٹر کے مالک ہیں، ان کی تعلیم بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ سیکنڈ ایئر تک ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایسے ذرائع موجود نہیں ہوتے۔ تو نوجوانوں کے ذہن میں بڑی یہ گردش ہے کہ ہم پھر کیوں ڈگری لیں۔ بچے باقاعدہ خود پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈگری لے کے جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں ہماری۔ بچپن میں جو پڑھائی کی جانب راغب کرنے کے لیے ہمیں یعنی اقوال سنائے جاتے تھے یا اشعار سنائے جاتے تھے، ان میں ایک شعر ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ یہ کس طرح کا شعر ہے۔ وہ شعر ہوتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ جی اچھا، یہ جو ایک بات ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لیکن پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، تو مجھے نا ذاتی طور سے بڑی یعنی بچپن ہی میں اریٹیشن ہوتی تھی کہ پڑھائی کا مطلب جو ہے کوئی نواب بننا تو نہیں ہوتا یعنی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم جن نوابوں کے ہم قصے سنتے ہیں تو وہ تو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے تھے، یعنی فلاں نواب صاحب ہیں تو ان کا جو ان کے مرنے کے بعد وہ ساری جائیداد دوسرے کے نام آ گئے، تو پڑھا لکھا تو وہ بھی نہیں تھا تو وہ بھی نواب بن گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنا یہ کہ بچپن ہی سے یہ جو پڑھائی کے ساتھ مادیت کا تصور ہے یہ مجھے بڑا چبھتا تھا کہ آپ اس لیے پڑھیں کہ آپ کل کو آپ یعنی دولت کمائیں گے آپ۔ لیکن بہرحال دیکھیں، ایک چیز ہے، جو پڑھا لکھا فرد ہوتا ہے اس کی معاشرے میں جو ایک حیثیت ہے وہ اور طریقے سے بنتی ہے بالکل، اس کی نسبت کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم ہے اس کو مادی مقاصد کے ساتھ جوڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، بہت آپ نے تو ٹویٹر کے مالک کی مثال دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے بہت سارے محکمے ایسے ہیں کہ جن میں بچے بہت نوجوانی میں بھرتی ہوتے ہیں اور پھر وہ بہت بڑے افسر بن جاتے ہیں۔ اس میں مثلاً میں اگر آپ کو مثال دوں، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان میں بھی صرف ایف ایس سی پاس کر کے ہی بچے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا نا کہ یہ جو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے کوئی فرد اگر اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ ایکڈیمک قسم کی جو تعلیم ہے اس سے نکل کے اپنا ایک رستہ بناتا ہے۔ ہم بہت سارے شاعر و ادیبوں کو ایسے دیکھتے ہیں، مثلا منٹو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، غلام باس بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ان لوگوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن سعادت حسن منٹو ایک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں، غلام عباس ایک بہت بڑے افسانہ نگار ہیں۔ لیکن دیکھیے اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر تعلیم جو ہے وہ ایک غیر ضروری چیز ہو گئی ہے۔ تعلیم ایک تو آپ کے شعور کو نکھارتی ہے، آپ کے شعور کو پالش کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ تعلیم صرف دولت کمانے کے لیے نہیں ہے، اس کے ڈفرینٹ پروفیشنز ہیں۔ بالکل، ایک ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ اس وقت یعنی آپ نے آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے۔ آپ نے کوئی آج تک ایسا انجینئر نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے انجینئرنگ کی تعلیم جو ہے وہ حاصل نہیں کی ہے۔ خدا داد صلاحیت ہونا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔
اب نئی نسل جو ہے وہ چونکہ اسے خالصتاً ایک مادی نوعیت کا جو ایک ماحول ہے وہ دیا جا رہا ہے، اگرچہ یہ کوئی صرف نئی نسل کے ساتھ نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ بچپن میں ہماری بھی تربیت کچھ اسی طرح کے شعروں کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن چونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کتاب پڑھ کر ہم اپنے آپ کو پالش کرتے ہیں، ایک پڑھا لکھا معاشرہ جو ہوتا ہے اس میں افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ دیگر معاشروں کے نسبت جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھائی کو، ہم تعلیم کو خالصتاً جوڑتے ہیں مادیت کے ساتھ، تو آپ دیکھیے کہ پھر یہ جو انسان تھے جنہوں نے 2 عظیم جنگیں کی ہیں، یہ کون تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پر ان کی تعلیم کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوا، فیلو مین شپ کا جو احساس ہے وہ نہیں بیدار کیا گیا، ہم وطن ہونے کا، ہم سایہ ہونے کا، ہم عصر ہونے کا، ہم عمر ہونے کا، ہم جنس ہونے کا جو ایک احساس ہے وہ نہیں بیدار کیا گیا۔ تو اگر صرف دولت کمانی ہے تو اس کے لیے تو آپ بالکل ہی نہ پڑھیں، ٹویٹر کا مالک چلے ایف اے پاس ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم بہت سارے ایسے کاروباری حضرات کو جانتے ہیں کہ جن کی تعلیم سرے سے نہیں ہے، لیکن چونکہ بچپن سے ان کی ایک اس کاروبار میں ان کی تربیت کی گئی لہٰذا وہ اس میں آگے بڑھ گئے۔ تو تعلیم کو کبھی مادی قدروں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، تعلیم کو کبھی پیسہ کمانے کے ساتھ، یہ جو تصورات ہیں ان کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ تعلیم آپ کو باطنی طور پر ایک بڑا آدمی بناتی ہے، تعلیم آپ کو روحانی طور پر ایک عرفہ انسان بناتی ہے۔ تو تعلیم کو اگر طالب علم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے بغیر پڑھے بھی دولت کمانی ہے، تو جی بسم اللہ آئیے، آپ دولت کمائیے، لیکن پھر آپ ایک دولت مند شخص ہوں گے، آپ کے اندر وہ جو ایک معاشرے کے کنٹریبیوٹر ہونے کا وہ ہے وہ پھر نہیں ہوگا۔ تو تعلیم کا حصول کرنا چاہیے تہذیبی بنیادوں پہ، تعلیم کا حصول ثقافتی اور روحانی بنیادوں پہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ اسے صرف مادی قدروں کے ساتھ جوڑیں۔ بہت خوب سر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ مادی قدروں کے ساتھ تعلیم کو نہیں جوڑنا چاہیے، اور نہ ہی روپے پیسے کی طرف جو ہے وہ اس سے پھر ایک ذہنی تشکیل جو ہے وہ آپ کی بالکل نہیں ہوتی۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی ادبی اصطلاح کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایپسٹلری ناول جو ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ایپسٹلری ناول یا ایپسٹلری سٹوری یہ صرف یعنی ناول کے ساتھ یا فکشن کے ساتھ نہیں ہے۔ ایپسٹلری ناول پہ سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو فکشن ہوتی ہے اس کے مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کے مختلف اسالیب ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک فلیش بیک کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہانی بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ تو ایپسٹلری جو ناول ہوتا ہے یہ اس ناول کو کہتے ہیں کہ جو خط کی ٹیکنیک میں لکھا جاتا ہے، ہم اسے اردو میں مکتوبی ناول کہتے ہیں یا ہم اسے مکتوبی افسانہ کہتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف ناول، افسانہ یا فکشن تک نہیں ہے، بلکہ ادب کی بہت ساری اصناف میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ایک خط کی ٹیکنیک میں جو ہے کوئی بات آگے پہنچائی جاتی ہے۔ مثلا جیسے اقبال کی معروف نظم ہے جاوید کے نام، اب یہ ایک خط کی ٹیکنیک میں ہے۔ بہت ساری آپ نظمیں ایسی دیکھتی ہوں گی، جیسے مثلا مجید امجد کی ایک نظم ہے ایک سہیلی کا خط۔ اچھا یہاں میں واضح کر دوں کہ ایپسٹلری لٹریچر اور خط میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ منظوم خطوط بھی لکھے گئے ہیں، اس کی بھی ایک پوری جو روایت ہے وہ موجود ہے۔ تو منظوم خط جو ہے وہ اس میں نہیں آتا، البتہ خط کی ٹیکنیک میں جو لٹریچر تخلیق ہوگا ہم اسے ایپسٹلری ناول کہتے ہیں، یا ایپسٹلری شارٹ سٹوری کہیں گے، یا ایپسٹلری پوئم کہیں گے۔ اس کی اگر جیسے میں نے شاعری میں مثالیں دی ہیں مجید امجد کی یا اقبال کی، تو آپ دیکھیے کہ قاضی عبدالغفار کا ایک ناول لیلا کے خطوط ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے ہاں ایک پوری روایت موجود ہے کہ ایک ناول یا ایک کہانی جو، بلکہ آپ دیکھیے کہ ہمارا جو افسانہ ہے، سب سے پہلا جو افسانہ جسے تسلیم کیا جاتا ہے نصیر اور خدیجہ،
جی راشد الخیاری کا، تو یہ 1903 میں تخلیق ہوا. تو یہ بھی ایک خط کی ٹیکنیک میں ہے، یعنی خط جو ہے یہ ایک پوری ٹیکنیک رہی ہے. منٹو نے بھی اس میں افسانے لکھے ہیں، اس میں نظمیں بھی تخلیق ہوتی رہی ہیں، اور اب تو بلکہ اس کو تنقید میں بھی یہ ایک سٹائل آیا ہے. مثلاً ابھی ناصر عباس نیر کی ایک کتاب آئی ہے نئے نقاد کے نام خطوط، تو یہ ایک خط کی ٹیکنیک ہوتی ہے، یعنی یہ خط نہیں ہوتا. کسی خط کو نثر میں لکھنا یا نظم میں لکھنا یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ایپسٹلری ناول جو آپ نے اصطلاح مجھ سے پوچھی ہے، تو یہ اس ناول کو کہتے ہیں کہ جو خط کی ٹیکنیک میں لکھا جاتا ہے. بہت خوبصورت، بڑی منفرد اصطلاح جو ہے وہ آج آپ نے بتائی ہے، اور میری معلومات میں بھی بہت اضافہ ہوا. یقیناً ناظرین کی معلومات میں بھی ضرور جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہم آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم ایک کتاب کو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سر آج کون سی کتاب ہم ناظرین کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ایک بہت ہی منفرد کتاب ہے جو کہ شاعری، ترجمہ اور عالمی ادب تینوں حوالوں سے بہت اہم ہے، اور یہ کتاب اس کے مترجم ہیں علی نقی خان. یعنی مترجم میں نے یوں کہا ہے کہ وہ اس کے مصنف ہیں ظاہر ہے، لیکن اس میں جو نظمیں دی گئی ہیں اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور یہ کتاب کا نام ہے چوسر سے شماس ہینی تک. چوسر جیوفرے چوسر جو کہ انگریزی شاعری کے بابا آدم کہلاتے ہیں، جیسے ہم اردو میں ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہتے ہیں. تو جیوفرے چوسر جو ہے یہاں سے یورپ کی جو ایک بڑی شعری روایت ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور شماس ہینی ہمارے عہد کے معتبر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ ایک کتاب ہے علی نقی خان کی. علی نقی خان خود بھی بہت اچھے ناولسٹ ہیں، شاعر ہیں، مترجم ہیں، اور انگریزی زبان و ادب کے بہت اچھے استاد ہیں. تو یہ ان کی کتاب جو طالب علم انگریزی زبان و ادب سے اور خصوصاً انگریزی شاعری کی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کس عہد کا کون نمائندہ شاعر تھا، اور کون سی ان کی جو نمائندہ نظم ہے وہ تاریخ ادب کا حصہ بنی ہے. تو اس میں جیوفرے چوسر، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نشأت ثانیہ میں ایڈمن سپنسر وہ شامل ہیں، اور ولیم شیکسپیئر ان کی نظمیں شامل ہیں. تو بہت سارے ان کی نظمیں، ان کے ڈراموں سے اقتباسات وہ شامل ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان ڈن، ان کی نظمیں آفتاب کا طلوع ہونا، جاؤ اور ٹوٹے تارے کو ہاتھوں پر لو، موت. تو یہ بہت ہی خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں انگریزی شاعری کا ایک نمائندہ انتخاب بھی آ گیا ہے، اور اس انتخاب کا جو ایک ترجمہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جان ملٹن، ان کی جو بڑی معروف نظم ہے پیراڈائز لاسٹ، تو اس کے 2 اقتباسات گمشدہ جنت کے عنوان سے ہیں. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈریو مارول. اچھا، ابھی جو آپ ایپسٹلری ناول پوچھ رہی تھی، تو اپنی شرمیلی محبوبہ کے نام یہ بھی ایک نظم کی ٹیکنیک میں ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو کلاسیکی دور ہے اس میں الیگزینڈر پوپ، ولیم بلیک، ولیم ورڈزورتھ، یہ ان کی نظموں کے جو تراجم ہیں. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، جو طلبہ و طالبات دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ انگریزی شاعری کو ذرا رج کے پڑھیں اور اسے اردو کے روپ میں پڑھیں. اچھا، بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ترجمہ اگر اچھا ہو تو وہ نہیں لگتا کہ وہ ترجمہ ہے، بلکہ اس کے اندر اصل زبان اور اصل تخلیق کا جو رس ہے وہ بھی موجود ہے. تو رومانٹکس میں ایسٹری کولرج ہیں، لارڈ بائرن ہیں، پی بی شیلے ہیں، جان کیٹس ہیں، جتنے بھی نمائندہ شاعر ہمارا ایک رومانٹک پیریڈ ہے. اس کے بعد وکٹورین پیریڈ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں خصوصاً جو رابرٹ براؤننگ جس نے ڈرامے کی ٹیکنیک میں نظمیں لکھی تھی، تو ان کی نظمیں شامل ہیں. تو یہ ایک بڑی مفصل اور بڑی جامع نوعیت کی کتاب ہے. اس کی پوری فہرست یہاں
پروگرام میں پڑھنا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا، وقت لے لے گا، لیکن جو بھی طالب علم اس کتاب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو علی نقی خان نے یہ مرتب کیے ہیں. اس میں شعراء کا انہوں نے تعارف بھی دیا ہے اور نظم کا خوبصورت ترجمہ بھی کیا ہے. تو مثال پبلشر نے یہ کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے. اگر میں یہاں ڈاکٹر خالد ندیم نے اس کتاب کا جو بیک فلیپ لکھا ہے اس پر میں چند سطریں اگر اپنے قارئین کو سناؤں کہ علی نقی خان انگریزی زبان و ادب کے لائق اور مستند استاد ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو زبان و ادب کے پرجوش ادیب بھی. وہ اس بات سے بخوبی آشنا ہیں کہ جب کسی زبان کو تنقیدی و فکری بحران کا سامنا ہو اور اس کے تخلیقی سوتے خشک ہو رہے ہوں، کسی دوسری تہذیبی زبان کے تخلیقات کے تراجم کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ تراجم ایک طرف تخلیق کاروں کے لیے تازہ کاری کا باعث بنتے ہیں تو دوسری جانب ناقدین کے افکار کو بھی منور کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو رائے ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے. چوسر سے شماسینی تک اس کے مرتب، مصنف اور مترجم علی نقی خان. بہت خوبصورت، بڑی شاندار کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا ہے اور یقیناً اردو ادب کے طلباء اور تمام ناظرین جو ہیں وہ اس سے ضرور مستفید ہوں گے اگر اس کا مطالعہ کریں گے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.